بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منکرین حدیث اور مستشرقین کی طرف سے احادیث پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، اس حوالے سے کل مستشرقین کا تعارف کہ وہ کون لوگ ہیں، استشراق کسے کہتے ہیں، اور قرآن کریم سے 5 دلائل اور حدیث مبارکہ سے 2 دلائل پیش کیے گئے تھے کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قابل حجت ہے، دلیل ہے، اور اگر احادیث مبارکہ کو دلیل تسلیم نہ کیا جائے تو پھر قرآن کریم پر عمل کرنا یہ ناممکن ہے۔ یہی سارے ابحاث کل کے لیکچر میں مدلل وہ بیان کیے گئے تھے۔ آج منکرین حدیث کی طرف سے تو مشرکین کی جانب سے منکرین حدیث کی جانب سے احادیث پر جو شبہات وارد کیے جاتے ہیں اور ان کے زعم میں جو بڑے ٹھوس دلائل ہے احادیث کی عدم حجیت پر، اس سے کچھ چند شبہات کا تذکرہ اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کا جواب جو ہے وہ مدلل ہو۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے، منکرین حدیث کا سب سے بڑا اعتراض وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً نصف صدی نہیں بلکہ 1 صدی بعد احادیث مبارکہ یہ ان کی جو تدوین ہے اور وہ کتابت میں کے قید میں جب لائے گئے تو تقریباً 100 ہجری کے بعد، تو جو باتیں 100 سال بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لکھی گئی اور مدون کیے گئے، ہم اس کو کیسے تسلیم کریں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال ہے، یعنی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اقوال اور یہ کلمات ارشاد فرمائے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کر سکتے کہ یہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے یا بعد میں لوگوں نے گھڑ کر اپنی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کی ہے، اور یہ ان کا بہت بڑا جارحانہ قسم کا اعتراض تسلیم کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر حقیقی نظر میں ہم دیکھ لیں تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا عقلاً اتنی مدت تک کسی کی بات جو ہے وہ یاد بھی کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ تو اس کے لیے اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں کسی کی بات کو یاد رکھنے کے لیے 2 خاصیات ضروری ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ جس کی بات یاد کی جاتی ہے اور جس کی جو اقوال ہے اس کو حفظ کیا جاتا ہے، تو نمبر 1 اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ دونوں کے درمیان ایک محبت اور عظمت کا رشتہ ہو، یعنی جہاں پر 2 انسانوں کے درمیان محبت کا رشتہ ہوتا ہے تو اپنی محبوب کی وہ باتیں سینکڑوں سال جو ہے وہ نہیں بھولی جا سکتی، بلکہ نسل در نسل جو ہے وہ منتقل کی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں صحابہ کرام کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کتنی تھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال، افعال اور کردار کو ایک ایک بات کو وہ کیسے حفظ کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کی جو محبت تھی، جو عقیدت تھی، اس کا صرف 1 یا 2 واقعات کی طرف اشارہ کرتا ہوں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر ادا پر قربان ہونے کے لیے تیار تھے۔ مثلا صلح حدیبیہ میں مشرکین کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف 3 بندے آئے تھے، ورقہ، بدیل ابن ورقہ اور حلیس ابن علقمہ اور عروہ بن مسعود ثقفی۔ تو عروہ بن مسعود ثقفی جب واپس گئے تو اس نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے یہ فرمایا، اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہ
صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک بال کو محفوظ کرتے تھے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو سے جو پانی بچتا ہے وہ بھی صحابہ کرام اس پر جھگڑتے تھے۔ تو جو صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں پر جھگڑا کرتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مستعمل پانی کو یہ اپنے پاس محفوظ رکھ سکتے ہیں اور اس کے لیے لڑتے ہیں، اور اس کی شہادت دشمن دے رہا ہے، کوئی مسلمان نہیں، اس وقت وہ دشمن تھے۔ تو جب صحابہ کرام کی اتنی عقیدت تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو یاد کرنا یہ کوئی ناممکن اور خلاف عقل ہے؟ قطعا نہیں ہے۔ دوسرا واقعہ اگر آپ کو یاد ہو، سورہ منافقون میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مختصر ذکر ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوۃ المریسیع میں جب واپس آ رہے تھے تو عبداللہ ابن ابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کی شان میں کچھ گستاخانہ کلمات کہے تھے، اور یہی کہا تھا کہ لنخرجن الاعز منها الاذل، مدینہ جا کر ہم ذلیل لوگ جو ہے وہ نکالیں گے۔ اسی باپ کے مقابلے میں عبداللہ بن ابی، اس کے بیٹے عبداللہ جو کہ مسلمان تھے، اس نے اپنے والد کو گریبان سے پکڑا، پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے قتل کرنے کی اجازت چاہی، اور پھر جب نبی علیہ السلام نے اجازت نہیں دی کہ لوگ یہی کہیں گے کہ ان محمد یقتل اصحابہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے، تو یہی بچہ، یہی بیٹا، یہ جا کر اپنے والد کو گریبان سے پکڑا اور ان سے 3 بار یہ اقرار کرایا کہ تم ذلیل اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام معزز ہے۔ تو جب صحابہ کرام کی اتنی محبت تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال افعال کو یاد کرنا یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر ہم ایک اصولی جواب دے دیں اس بات کا، تو وہ یہ ہے کہ اس وقت جو حافظہ تھا لوگوں کا اور جو یاد کرنے کی جو ان کی مشق تھی، تاریخ آج بھی اس کا گواہ ہے کہ لوگوں کو اپنی نسل، گھوڑوں کی نسل تک یاد تھی، 30 اور 40 پشتوں تک اپنے گھوڑوں کو نسل کو یاد کرتے تھے۔ تو جب اتنا حافظہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہو اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو یاد نہ کرے، تو یہ حقائق سے صرف نظر ہے، اور یہ دراصل ایک ضد اور عناد ہے۔